آمین کا مسئلہ ہے بھی زور سے بھی ثابت ہے، آہستہ بھی ثابت ہے۔ اچھا، ان ائمہ نے زور والی حدیث کو سامنے رکھا ہے کہ بھی مسجد گونج جاتی تھی، تو یہ اسی پر آج تک چلے آ رہے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں بھی آمین دعا ہے یا نہیں؟ آمین کا معنی کیا ہے کہ اللہم استجب کیا، اللہ بھائی دعا قبول فرما۔ اور اگر یہ دعا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ دعا آہستہ مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ۔ تو یہ ائمہ کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن کسی پر کبھی بھی اعتراض نہ کیا کرے، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آدمی اولیاء اللہ پر اور ائمہ محدثین پر، ائمہ مجتہدین پر، ائمہ فقہا کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اسی لیے بعض ثانی سعودی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صلاح کے الگ الگ قسم ہوتے ہیں، آمین زور کا بولنا چاہیے کہ نہیں۔ کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی نمبر 1 بک صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ شافعی صحیح ہے کہ حنفی صحیح ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ ائمہ، ہمیں چاروں ائمہ کی عزت کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے چاروں، لیکن چاروں ائمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ اور حدیث کا اکٹھا ہونے کا سلسلہ جس طریقے سے میں نے کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ 100 سال 150 سال 300 سال بعد آئے، یہ حدیث اکٹھے اور کچھ وقت کئی ائمہ کے ٹائم کے اوپر صحیح حدیث موجود نہیں تھی، تو موجود نہیں ہونے کی وجہ سے جو انہیں فتوے دیے، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب حدیث آپ کے پاس ایزیلی کتاب میں موجود ہے، صحیح حدیث آپ کو مل سکتے ہے CD ROM کے اوپر ابھی، اور آسانی ہے تحقیقات کرنے میں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی فتوے دیے ہیں کوئی بھی بڑے عالم نے، ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں کیا نہیں۔ جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے، تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول مبارک کیا تھا، اس پر فیصلہ کن بات ابن ترکمانی الجوہر النقی البیہقی میں فرماتے ہیں، باب جار الامام بالتامین کا باب قائم کر کے کہتے ہیں بس ثواب ان الخبر بالجہر بہا والمخافتۃ، آمین کو اونچی آواز سے کہنا یا آمین آہستہ کہنا۔ صحیحان اپنی رائے پیش فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں صحیح ہے۔ وَعَمِلَ بِكُلٍّ مِّن فِعْلِهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاء، اور علماء کی جماعت میں سے بعضوں نے ایک پر عمل کیا اور بعضوں نے دوسرے پر عمل کیا ہے۔ وَإِن كُنتُ مُخْتَارًا خَفْضَ الصَّوْتِ بِهَا، اگرچہ میرے یہاں پسندیدہ یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ اِذْ كَانَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اس لیے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کا عمل اسی پر تھا۔ اب آپ کے ذہن میں اس پر سوال یہ آئے گا، چلو اگر اکثر صحابہ کا عمل یہ تھا تو بعض کا تو وہ تھا نا، اگر اکثر صحابہ آمین بسر کرتے تھے، اکثر تابعین آہستہ آمین کہتے تو بعض اونچی آواز سے کہتے تھے نا۔ ہم کہتے ہیں اگر ایک طرف اکثر ہو جائیں اور ایک طرف بعض ہو جائیں، اور یہ جمہوریت موجودہ دور کی نہ ہو بلکہ دونوں طرف اہل علم ہوں، ایک طرف کثیر اور ایک طرف قلیل، اب کس کو لینا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میری امت میں تم اختلاف دیکھو فعلیکم بالسواد الاعظم، پھر اکثر طبقہ جو ہوگا سواد اعظم کو دیکھنا۔ کیا مطلب؟ اگر ایک مسئلے میں علماء ہی کا اختلاف ہے، آپ دیکھیں کہ زیادہ تر علماء کس طرف ہے، کم علماء کس طرف ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ ترجیح بیان فرما دی ہے، ہم اسی وجہ ترجیح کو لے کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آمین بسر افضل ہے، کیونکہ اکثر صحابہ کا عمل یہ ہے۔ آمین بسر افضل ہے کیونکہ اکثر تابعین کا عمل یہ ہے۔ ہم آمین بالجار کو ناجائز نہ کہیں، لیکن آمین بالجار کو مفضول اور مرجو تو کہہ سکتے ہیں نا۔ اس لیے جب راجے پر دلائل موجود ہوں، اس کے ہوتے بلا وجہ مرجو پر عمل کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اس کو سوائے ضد کے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، چونکہ چڑ اور ضد ہے، اس لیے دلائل کے باوجود کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی ہے۔ ائمہ مجتہدین میں چونکہ ہمارے امام کا مسلک یہ ہے، باقی ائمہ کا کوئی بھی مسلک ہو ہمارے امام کا مسلک یہی ہے۔ ہاں البتہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک
باب ما جاء فی التامین خلف الامام. شیخ نے اوجد المسالک میں مسلک اختیار کیا ہے کہ امام شافعی کے دو قول تھے، ایک قول قدیم اور ایک قول جدید. قول جدید ان کا یہ تھا ان المنفرد والامام والماموم کل منہم یسر بآمین، اگر امام اور منفرد مقتدی سب یہ آمین آہستہ کہے، جہریتاً کانت صلاۃ اور سریتاً، خواہ نماز جہری ہو یا نماز سری ہو، کچھ بھی ہو آمین ان کو آہستہ کہنا چاہیے. تو امام شافعی کا قول قدیم بھی ہو گیا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک بھی ہو گیا. اگر باقی ائمہ کا مسلک کچھ بھی ہوتا، ہمارے پاس شواہد اور دلائل بھی موجود ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجتہد کا موقع بھی موجود ہے. اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں ہم آمین آہستہ کے قائل ہیں اور آمین بالجہر کے قائل نہیں.